ماہ رمضان میں جس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام پڑھے جائیں گے، اس گھر کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی، اس گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح کر لے گا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت اور وقار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں سے رزق حلال عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس عمل کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کیجیے گا، یہ ایک بہت طاقتور اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ وظیفے کا کوئی خاص پوائنٹ یا طریقہ کار مس نہ ہو جائے، اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس پر دل سے ایک بار عمل لازمی کر لیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جو بھی میرے بھائی اور بہن ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، جس گھر میں والدین اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ گھر دوزخ سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب بچے اپنے والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ماں باپ بھی ان کو معاف کر دیں تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس پاک پروردگار کی طرف سے ہم پر نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ جس خوش قسمت انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان ویسے ہی بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح ہم سب پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی مبارک اور برکتوں والی کتاب بھی اس مہینے میں نازل ہوئی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمتوں کے سارے دروازے ہم سب پر کھول دیتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے اس ماہ مبارک میں کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو بھی اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، آج وہ دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر بس ایک بار اس تسبیح کو لازمی کر لے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی پاک ذات آپ کو کہاں کہاں سے رزق حلال عطا فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ اس رزق میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ سب ایک بار اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنی محنت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی مصروف رہتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے راضی رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بے تحاشا مال و دولت ملا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی عیاشیوں اور دنیاوی سکون کے لیے اڑا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے یہ ساری عیش و عشرت والی زندگی چھین لیتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی ایک تسبیح بتائی جائے گی، وہ تسبیح بھی ذکر الہی کا ایک حصہ ہے۔ جو بھی بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے خلوص سے دل سے ایک بار کر لے گا، وہ خود دیکھ لے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کریں گے۔ بس آپ نے یہ تسبیح کرتے وقت دنیا جہان سے بے خبر ہو جانا ہے۔ اس تسبیح کو کرتے وقت آپ یہ سوچ کر کریں کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے دن پھر جائیں گے، کیسے وہ پاک پروردگار آپ سے راضی ہو کے آپ کو نوازتا چلا جائے گا،
رزق کی تنگی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی پریشانیاں اور مشکلات پہاڑ جتنی بھی ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے ریزہ ریزہ ہو کے آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں ایسا سکون آ جائے گا جس کی آپ کو خواہش ہے۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، تو ایک بار اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر عاجزی کے ساتھ دنیا جہان سے بے خبر ہو کر سچے دل اور محبت سے یہ ایک تسبیح کر کے دیکھیں۔ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق کی تنگی خود ہی دور ہوتی جائے گی، قرض دار ہیں تو قرض سے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے، ایک بار اس کے در پر جھک کر تو دیکھیں، ایک بار اس کا ذکر کر کے تو دیکھیں، اس کو راضی کر کے تو دیکھیں، جیسا وہ چاہتا ہے ایک بار آپ ویسے بن کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا کیسے وہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، کیسے وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اس خدائے بے نیاز کی اپنے بندوں سے چاہت اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بندے صرف اس کے بندے بن کر رہیں، صرف اس کا ہی ذکر کریں، اس کا ہی نام لیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے نہیں ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ بس ایک بار سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیں، وہاں سے رزق حلال حاصل ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج میرا جو بھی بھائی اور بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو پریشان حال ہیں، وہ ایک بار یہ تسبیح سچی محبت سے کر کے دیکھیں، ایک بار اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ملے گی، قرض اتر جائے گا، ڈپریشن دور ہو جائے گا، آپ کے دل کو ایک راحت مل جائے گی، زندگی میں ایک ایسا سکون نصیب ہو جائے گا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر اس پاک پروردگار کو راضی کر لو، وہ پاک پروردگار آپ سب کو راضی کر دے گا، انشاءاللہ دنیا جہان کی خوشیاں آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، دنیا میں آپ کے نام کو بہت زیادہ عزت اور وقار دے گا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مانگ کے تو دیکھیے، وہ آپ کو اپنی شان کے مطابق نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یا آپ کو کوئی کاروباری پریشانی ہے، آپ زندگی سے تھک چکے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یا آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن ایک بار اس تسبیح کو سچے دل سے کر کے دیکھیں، اللہ کا یہ ذکر ایک بار دل سے کر کے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کر کے مانگ کے دیکھیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو یا کوئی بھی جائز خواہش ہوگی، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ کیسی عظمت و برکت کا مہینہ ہے کہ جس کے دن اور رات رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی تو ہماری بدقسمتی ہوگی۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ پیارے دوستو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد روز محشر ہی اس کی آنکھ کھلے گی، بلکہ قبر میں انسان کے تمام احساسات کام کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی انسان گناہ گار ہوگا تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جہنم کی گرمی اور بدبو اسے پہنچتی رہے گی، اور نیک انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے وہ جنت کا نظارہ کرتا رہے گا اور جنت کی خوشبو کو بھی محسوس کرے گا۔ رمضان المبارک اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے اس پاک مہینے میں جہنم کی کھڑکی کو بھی بند کر دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک انہیں عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک خاص موقع ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لی جائیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر کر کے اس سے مانگ لیا جائے جو بھی مقصد آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، یا گھر کی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کی یہ تسبیح وقت نکال کے دنیا جہان سے بیگانہ ہو کے اللہ کے آگے جھک کر عاجزی سے اور محبت سے اور سچے دل سے ایک بار لازمی کر لیجئے گا۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی جائز خواہش ہوگی، ضرور پوری ہو جائے گی۔ دنیا و جہان کا سکون آپ کو مل جائے گا، اور اس سکون کے ساتھ ذکر الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو یہ وظیفہ آپ اس بات کو دل میں رکھ کر کریں۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ بات دل میں رکھ کے کریں۔ اگر آپ کو کوئی گھریلو مسئلہ یا تنگی ہے تو آپ اس کو دل میں رکھ کے پڑھیں۔ کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواہش دل میں رکھ کے پڑھیں۔ غرض یہ کہ آپ جس بھی مقصد کو پورا کرنا چاہیں گے، جو بھی جائز خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تو بس یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی وہ خاص تسبیح کون سی ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے وہ 3 نام یہ ہیں: یا اللہ، یا معزو، یا عزیزو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام اول آخر درود شریف کے ساتھ 121 بار اس طرح اکٹھے ملا کر پڑھنے ہیں: یا اللہ، یا معزو، یا عزیزو۔ اور یہ تسبیح جب بھی آپ کریں تو یہ اللہ کا ذکر سمجھ کے کریں، سچی محبت اور لگاؤ کے ساتھ کریں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی جگہ رہتے ہیں، آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ کے نام کا یہ خاص ذکر محبت کے ساتھ کر لیں۔ دنیا اور جہان کی ساری خوشیاں، کامیابیاں آپ کے قدم چوم لے گی۔ جو بھی بھائی اور بہن اس تسبیح کو کر لے گا، اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ فرشتے غیب سے رحمتیں اور برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت بھی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے: اے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے: اے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ہی ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا
کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی بھائی اور بہن کسی بھی مشکل میں ہیں وہ اس تسبیح کو کسی بھی صورت نہ چھوڑیں، خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی اس خاص رحمتوں اور برکتوں والے عمل کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ سب بھی اس ماہ مبارک میں یہ خاص وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما کے ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے بھائی اور بہن ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک اور کومنٹ میں اللہ کا پاک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔